آج آپ کو وہ درس سناؤں جو میں نے حضرت قاضی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا۔ ماشاء اللہ انہوں نے عرصہ دراز تک اس نشست پر بیٹھ کر عوام کو مستفید کیا، اور میں گزارش کروں گا طلباء کرام سے کہ میں یہ درس ان کے لیے دے رہا ہوں۔ آپ جو آگے درس دیں گے تو حضرت کے درجات بلند ہوں۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قرآن جو ہے نا، قرآن لفظ قرآن، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں 4 حروف ہیں، قاف، را، الف اور نون۔ قاف سے مراد ہے قرب خدا بندی، را سے مراد ہے رحمت خدا بندی، الف سے مراد ہے انعامات خدا بندی، اور نور سے مراد ہے نور خدا بندی۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب اسے نصیب ہو تو قرآن میں پہلا لفظ قاف ہے، تو قرآن کریم پڑھتے جاؤ، اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہوگا۔ دیکھو 4 امام ہیں جن کو پوری دنیا فالو کرتی ہے، ان میں سب سے چھوٹے امام ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد ابن حنبل نے قرآن کی خاطر بڑی قربانی دی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ان کی کمر پر کوڑے مارے جاتے تھے، ان کے ہاتھ آگے لکڑی کے ساتھ باندھ دیے جاتے اور پھر کوڑے برسائے جاتے۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کی دم پر لگ جائے، پشت پر لگ جائے، تو اس کی بھی چیخیں نکل جائیں گی۔ تو امام احمد حنبل کو جس وقت کوڑے مارے جاتے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ ظالموں تم مجھے مار لو، میرا اور تمہارا فیصلہ جنازے کریں، میں دیکھوں گا تمہارے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اور میرے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اب وہ جو کوڑے مارنے والے تھے ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ امام احمد بن حنبل کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے؟ ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے ایک روایت کے مطابق تقریباً 7 لاکھ اور ایک روایت کے مطابق 14 لاکھ لوگ نماز جنازے میں شریک ہوئے۔ وہ نماز جنازے میں جو شریک ہونے والے تھے وہ میرے جیسے مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، متکلم تھے، صوفی تھے۔ اسلم 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس، فرمایا ان مسلمانوں کو دیکھ کر 20,000 یہودی عیسائی مجوسیوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ بتاؤ جس کے جنازے میں شرکت کرنے والے ایسے لوگ ہوں وہ خود کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ کیونکہ اس نے قرآن کی خاطر بڑی مار کھائی تھی، تو ایک مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا اللہ میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ تیرے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو احمد ابن حنبل کو اللہ نے فرمایا احمد اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن کریم کو پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا جی سمجھ کر پڑھیں بغیر سمجھے پڑھیں۔ فرمایا سمجھ کر پڑھو تو نور نہ نور، بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تو پھر بھی میرا قرب تمہیں نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ چلو حضرت قاضی صاحب فرمایا کرتے سورہ آغاز کس سے ہے؟ الف لام میم سے۔ الف لام میم کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنا قرب نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا بہترین وظیفہ ہے۔ تو اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو قرآن کریم کو پڑھو۔ دوسرے نمبر پر ہے اللہ کی رحمت۔ دیکھو جب آپ کسی کو دعا دیتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو۔ لعنت سب سے بڑی بد دعا ہے۔ اور جب کسی کو دعا دیتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تیرے اوپر رحمت ہو۔ رحمت سب سے بڑی دعا ہے۔ اچھا بات صاحب کی بتائیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کو بڑا دل کرتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکل جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ بیٹھے تو صحیح نا۔ صرف بیٹھنے پر کیا ملے گا؟ تو اس کے لیے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، حضور رحمت للعالمین نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ۔ فرمایا جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا درس سننا سنانا کرتے ہیں، تو
تو وہ جتنے حاضرین ہوتے ہیں اللہ ان کے اوپر 4 نعمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پہلے نمبر پر نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے دلوں پر خاص قسم کا سکون نازل فرماتے ہیں۔ یہ سکون آپ کو انشاءاللہ بادشاہ کی مجلس میں بھی نہیں ملے گا، جو سکون آپ کو قرآن کی مجلس میں ملے گا، آپ کی مجلس کے اندر۔ نزلت علیہم السکینہ، خاص قسم کا سکون نازل فرمائے۔ دوسرا انعام ہے جو درس سننے والے ہیں، غشیتہم الرحمہ، اللہ ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا۔ آغوش رحمت میں ایسے جیسے کہ مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام ہے وحفت علیہم الملائکہ، جتنے اس مجلس کے اندر لوگ موجود ہوں گے رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیں گے۔ اب یہاں پر رحمت کے فرشتے ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ بھائی اگر نظر آ جائیں تو پھر تو ایمان نہ رہنا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اور آنکھوں سے مشاہدے میں نہ آئے پھر بھی اس کو نبی کے کہنے پر مان لیا جائے۔ دیکھو ایمان کا مطلب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم ہے، یہ کیا ہے؟ پھٹی ہے، یہ کیا ہے؟ اینک ہے، یہ کیا ہے؟ ٹوپی ہے۔ فرض کرو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے، سامنے کائنات کے سارے دانشور موجود ہوں، وہ کہیں یہ قرآن ہے، یہ پھٹی ہے، یہ اینک ہے، یہ ٹوپی ہے۔ ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ اینک نہیں، یہ ٹوپی نہیں، یہ پھٹی نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کائنات کے سب لوگ غلط کہہ سکتے ہیں، ہمارے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ دن کے وقت کہیں گے رات ہے تو ہم کہیں گے رات ہے، اگر رات کو کہیں گے دن ہے تو ہم کہیں گے دن، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو یہ رحمت کے فرشتوں نے اب یہاں پر گھیرا ہوا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جب یہ مجلس ختم ہوگی تو یہ رحمت کے فرشتے آسمانوں پر جائیں گے۔ اللہ سب کچھ جانتے پوچھتے ہیں، پھر بھی پوچھیں گے فرشتوں تم کہاں تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ میاں یہ مسجد میں درس قرآن ہو رہا تھا، ہم وہاں پر بیٹھ کے جا کر کے جب جنت کا تذکرہ ہوتا سب کہتے ہیں اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اور جب جہنم کا تذکرہ تو سب کہتے ہیں اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت دوزخ کو دیکھ رہے تو پتہ نہیں ان کی طرف کا کیا عالم ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اشہدوا یا ملائکتی قد غفرت لہم، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، ہم سب کی مغفرت ہو چکی انشاءاللہ۔ اور پھر آگے مزید فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کچھ لوگ تو نیت لے کر آئے تھے ہم دین کی بات سنیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہی وہ تماشا دیکھنے کے لیے آگے، جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا ہم القوم لا یشقی جلیسہم، جو ان کا تماشا دیکھے گا میں ان کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ اور چوتھا انعام تو ایسا ہے کہ آپ اس پر جھوم اٹھے۔ کیا نام بھائی آپ کا؟ محمد ریاض، والد صاحب کا کیا نام ہے؟ نیاز محمد۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ فرشتوں کے سامنے ایک ایک ساتھی کا نام لے کر ذکر کرتا ہے، محمد ریاض، محمد نیاز کا بیٹا میرا قرآن کا درس سن رہا ہے۔ یار اس کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر دنیا کا بادشاہ ہم میں سے کسی کا نام دے دے تو ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، لیکن یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا نام لے رہا ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ صرف بیٹھنے پر آپ کو ثواب ملے گا، باقی اگر آپ اس کو یاد کرتے ہیں آگے سناتے ہیں پھر اس کا ثواب ملے گا۔ تو را سے مراد ہے رحمت خدا بندی، اور الف سے مراد ہے انعامات خدا بندی۔ قرآن میں الف سے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے بھی نوازے گی۔ ہم نے الحمدللہ اپنے اساتذہ کو دیکھا ہوں تو کچھ نہیں تھا، لیکن قرآن کی برکت سے بڑے مزے اڑائے۔ یہ ملتان میں ایک قاری صاحب تھے، قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ ماشاءاللہ قرآن کی بڑی خدمت کر کے گئے، پانی پتی لہجے کو فروغ دینے والے وہ تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے فرمایا کہ اللہ میاں میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے حج کروائے نا تو میں روضہ رسول پر کھڑے ہو کر سارا قرآن حضور رحمت للعالمین کو سناؤں۔ اس کو وفات پائے بھی 40 سال ہو گئے کم از کم۔ تو اس زمانے میں بہت مشکل تھا، گرمی بڑی سخت ہوتی تھی۔ فرمایا کہ میں حج پہ گیا اور حضور رحمت اللہ علیہ روزے پر کھڑے ہو کر 6 گھنٹے میں الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن میں یار کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ماشاءاللہ ان کے بیٹے تھے قاری عبداللہ صاحب، میں ساہیوال میں جامعہ رشیدیہ میں پڑھتا تھا، تو وہ جب آتے تھے نا لوگ
الحمدللہ قرآن کی برکت سے میں نے 100 جوڑے رکھے ہوئے پہن کے جب آتے تھے، اور 100 میرے پاس جوتے ہیں، اینک لگاتے تھے اور ٹوپی پہنتے تھے، بہترین لباس پہن کے رہتے تھے، مجالس پر ایک بھی نشان ہو، لوگ جو ہے دکان سے کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ بزرگ آئے جامعہ رشید صاحب امتحان کے لیے، تو قاری صاحب اس کو دعوت دینے کے لیے آئے کہ بھائی میں کہاں پر آؤں؟ کہتے ہیں آپ فلاں ٹاؤن میں آئے ہیں، کہتے ہیں آپ کی کوٹھی کا نمبر؟ فرمایا یوں کہنا کہ اس ٹاؤن میں جو سب سے خوبصورت کوٹھی ہے میں نے اس میں جانا ہے۔ الحمدللہ قرآن کی برکت سے سب سے بہترین کوٹھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے بھی نواز دے۔ میرے عزیزوں، تو قرآن کا درس دینا شروع کرو۔ یہ مولانا مکی حجازی صاحب ہیں نا، حضرت مولانا جا رہے ہیں عمرے پر ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزا خیر، وہ باب الفہد کے اوپر ہے جگہ، اب وہاں درس دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ سعودی عرب کے مالدار ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو بہاولپور میں جو مقدمہ چل رہا تھا نا، مقدمہ بہاولپور، اس کی پیروی کرنے کے لیے علامہ انور شاہ تشریف لاتے تھے۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو پتہ چلا تو کچھ کرایہ ان کے پاس تھا، تو وہ کرایہ خرچ کر کے باقی پیدل ہی دوڑ پڑے، پسینہ پسینہ ہو کر وہاں پر پہنچے، اور حضرت جو ہے علماء کے جھمکٹے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب آگے بڑھے، اور وہ بڑے لمبے قد کے تھے، مولانا خیر محمد صاحب حجازی، تو انہوں نے علامہ انور شاہ کے پاؤں دبائے، فرمایا مولوی صاحب تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، تو کبھی بھی عزت کی تنگی مبتلا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت میرے پاس تو کرایہ نہیں تھا، میں نے آدھا کرایہ کچھ تھا، وہاں تک میں نے سفر کیا، باقی پیدل ہی آیا ہوں۔ فرمایا ایسا کرو تم 15 منٹ قرآن کا درس دیا کرو، تو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ وہ دوسرے علماء تھے، وہ کہنا ہمیں اجازت ہے؟ فرمایا تمہیں کیوں اجازت ہو، تم نے کون سا مجھے دبایا ہے؟ وہ تو یہ بیچارہ پسینہ پسینہ ہو کر 2 گھنٹے سے مجھے دبا رہا ہے، اس کو صرف وظیفہ ہے، کسی اور کو نہیں۔ کہتے ہیں اور پھر حضرت نے یہ فرمایا کوئی سنے ٹھیک ہے، نہ سنے تو تم 15 منٹ قرآن کے سامنے سے بیٹھ کر کے اٹھ جائے گا۔ کہتے میرے والد صاحب نے قرآن کا درس شروع کیا، چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ 4-5 ایکڑ جگہ ہمیں دے دی ماشاءاللہ، اور اب وہ ٹھل حمزہ کے رئیس ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ مکہ شریف میں بیت اللہ شریف کے صاحب مولانا خیر محمد صاحب درس دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو عبدالعزیز صاحب تھے نا، شاہ عبدالعزیز جو ان کے شاہ سلمان کے والد تھے، اس نے کہا کہ حضرت غربت بڑی ہے، دعا کریں اللہ ہماری غربت دور کر دے۔ وہ حضرت نے دعا کی، اللہ نے تیل نکال دیا۔ پہلے تیل نہیں تھا یہاں پر، تیل جب نکلا تو ان کی حالت بدل گئی۔ تو عبدالعزیز آیا، اس نے ایک وہاں جو مدرس تھا اس کی تنخواہ مقرر کی۔ مولانا خیر محمد صاحب کے پاس گیا کہ حضرت آپ کی تنخواہ مقرر کرنی ہے۔ فرمایا میں نے تنخواہ نہیں لینی، اللہ نے مجھے بڑا دیا ہوا ہے، صرف اتنی مہربانی کریں کہ رقعہ لکھ جائے، میرے خاندان میں اگر کوئی قرآن کا درس دینے والا ہو تو اس کو اپنے درس سے نہیں ہوگا۔ ابھی مکی صاحب کے خلاف بڑی سازش ہے، لیکن وہ رقعہ نکل آیا، الحمدللہ قیامت تک ان کا درس چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو مولانا خیر محمد صاحب اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ان کو نوازتا ہے، قرآن کا درس دینا شروع کرو، قسم کر لو، ایک آدمی آئے تو حضرت فرمایا کرتے تھے پریشان نہ ہو۔ میں نے جب قرآن کا درس شروع کیا نا خدام الدین مسجد میں، ایک حاجی صاحب تھے، ایک بابا تھا، وہ میرے درس میں بیٹھ گئے۔ جب میں قرآن کھول کے کہتا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بابا تو نیند میں چلا جاتا۔ اچھا جب درس ختم ہوتا نا کہتے وہ ایک بڑا مزہ آیا۔ میں نے کہا خاک مزہ، تو سویا رہا تو مزہ کیسے آیا تجھے؟ تو بس میں کوئی بات نہیں، میں نے حضرت سے ذکر کیا، میں نے کہا حضرت مجھے 10 سبق اور دے دیں آپ، اور یہ درس قرآن سے میری جان چھڑا دیں۔ فرمایا نہیں، درس قرآن دینا پڑے گا، ابھی تو 2 آدمی بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پوری مسجد بھری ہوئی ہوگی۔ میں نے الحمدللہ وہ منظر بھی دیکھا، خدام الدین مسجد رمضان میں نیچے سے اوپر سے سب بھری ہوئی ہوتی، دور دور سے لوگ درس سننے کے لیے آتے تھے۔ فرمایا پریشان مت ہو، ہمارا کام ہے پہنچانا، باقی کوئی اپنی زندگی بدلتا نہیں، بدلتا ہی اللہ کا کام ہے۔ میں نے حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تیرا دل کرے گا کہ میں قرآن پڑھ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اور آخر میں قرآن کا آخری حرف کون سا ہے؟ نون۔ نون سے اشارہ ہے نور خدا بندی کی طرف۔ یہ ساری فضا نور سے بھری ہوئی ہے، یہ ساری فضا خوشبو سے بھری ہوئی ہے۔ اب
واقعی ہمیں تو خوشبو نظر نہیں آ رہی، ہمیں تو نور نظر نہیں آ رہا. بھائی اگر خوشبو اور نور نظر آ جائے تو ساری دنیا قرآن پڑھنے والی بن جائے. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ اگر دیکھنے لگے یہاں پر قرآن کا نور ہے، روشنی ہے، خوشبو ہے، تو ساری دنیا قرآن پڑھنے والی بن جائے. اللہ نے اس کو چھپایا ہوا ہے، اللہ کبھی کبھی اس کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ ایک امام ہے، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ. یہ بخاری شریف کے راوی بھی ہیں. عن نافع عن عبداللہ بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں حضرت نافع. نافع جو تھے نا یہ بہترین قاری بھی تھے. مسجد نبی میں کہتے ہیں انہوں نے بہت عرصہ امامت بھی کرائی اور صحابہ کے بچوں کو قرآن بھی پڑھایا. یہ جب قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے نا، لوگ سنتے تھے، کہتے جہاں جہاں تک آواز جاتی تھی ساری فضا خوشبو سے بھر جاتی تھی. ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت جب آپ تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتے، لیکن جیسے جیسے آپ کی آواز بلند ہوتی جاتی ہے جہاں جہاں تک آواز جاتی ساری فضا خوشبو سے بھر جاتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو کوشش کی ہوگی ٹالنے کی، لیکن یہ لوگوں زیادہ اصرار کے فرمایا اصل میں بات یہ ہے، دیکھو بھائی میری کوئی دکان نہیں ہے، میری کوئی فیکٹری نہیں ہے، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، میں نماز پڑھاتا ہوں اور صحابہ کے بچوں کو پڑھاتا ہوں. لوگ پاؤں پکڑتے تھے ہمارے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں. فرمایا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. فرمایا ایک مرتبہ خواب میں حضور رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت تھی. آپ نے فرمایا نافع تم قرآن بہت پڑھتے ہو، زبان نکالو میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. ورنہ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے میری زبان کو بوسہ دیا ہے. جب سے بوسہ دیا ہے، جب میں تلاوت کرتا ہوں تو جہاں جاتا تو آواز جاتی ساری فضا خوشبو سے بھر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نور بھی رکھا ہے اور خوشبو بھی رکھی ہے، الحمدللہ. تو قاف سے مراد ہے قرب خداوندی، را سے مراد ہے رحمت خداوندی، الف سے مراد ہے انعامات خداوندی، نور سے مراد ہے نور خداوندی. اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے. تو قرآن کریم کا درس دیں. آپ جس علاقے میں بھی جائیں، ایک آدمی پڑھنے والا ہو قرآن پڑھائیں، انشاءاللہ اللہ رحمت برکت نازل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور حرمین کے جو شخص سفر کر رہے ہیں والد صاحب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے اور بڑی کوشش فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے. جو درس قرآن دیتے ہیں